بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیو، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی 7 سالہ تقریبات چل رہی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ان تقریبات میں جو ہے وہ چائنا نے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے نہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب بلکہ پاکستان کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بڑی بڑی، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں ہماری 7 سالہ تقریبات میں شریک ہوں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے آج، اور دوسری یہ کہ جو ابھی پچھلے دنوں جو قومی سلامتی میٹنگ کی گئی تھی ہمارے عسکری قیادت نے اور ہمارے تمام پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ میں، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ اور جو تیسری جو چیز اہم ہے آج وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے پہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا کہا ہے، مطلب کیا رد عمل دیا ہے اس کے اوپر، تو یہ آج میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو چائنا کی 7 سالہ مطلب چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی 7 سالہ تقریبات چل رہی ہیں، اس میں چائنا نے ایک سمجھداری کا کام یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی جو سیاسی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈران کو جو ہے وہ دعوت دی ہے، انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ان تقریبات میں آ کے شریک ہوں اور آپ جو بھی بولنا چاہیں وہ بولیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی انوائٹ کیا ہے اور نون لیگ کی لیڈرز کو بھی جو ہے نا انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ آلریڈی جو ہے وہ ایک ایسی تقریب میں شرکت کر چکے ہیں اور اس میں انہوں نے جو ہے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے، یعنی پاکستان کا کیا کنسرن ہے، پاکستان کیا سوچتا ہے، یا پی ایم صاحب کیا سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے تعلقات ہم چائنا کے ساتھ میں کسی بھی طور پہ متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کے بھی کہنے میں آ کے ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارے اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں کسی بھی طریقے سے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے وہ سی پیک کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آپ سی پیک سے پیچھے ہٹیے یا گو سلو کی پالیسی اپنا لیں، اور وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے چائنا سے دور ہو جائے۔ تو اب جب کہ عمران خان نے جو ہے وہ صاف صاف کلیئر یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ اب چائنا کے ساتھ میں، تو اب ہم چائنا کے ساتھ ہی رہیں گے، اور کیونکہ وہ ہمارا بہترین دوست ہے، ہمارے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوا ہمیشہ، اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا ہماری اور چائنا کی دوستی پہلے بھی بہت اچھی تھی اور اب مزید اور اچھی ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ بات تو کلیئر کر دی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک پارلیمانی اجلاس ہوا بند کمرے کا، اور اس اجلاس میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران تھے ان سب کو مدعو کیا گیا تھا، یعنی جیسے آپ کا شہباز شریف تھے، بلاول وغیرہ تھے اور دوسرے تھے۔ تو اصل میں یہ بند کمرے کا اجلاس اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہ خفیہ میٹنگ ہوتی ہے اور یہ اس میں ملک کے قومی سلامتی راز ہوتے ہیں جن کو کہ پبلکلی نہیں بتایا جا سکتا، نہیں بات کی جا سکتی، اس لیے جو ہے ایک بند کمرے کے اجلاس کیا گیا اور اس میں جو ہے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں بڑے بڑے ان کو بلایا گیا، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بلایا گیا، یعنی جو سسٹم کا حصہ ہے، اور ان کو جو ہے تقریباً ہر بات جو ہے وہ بریفلی بتائی کہ کئی گھنٹوں کا یہ اجلاس تھا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس میں جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز تھے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا، وہ بھی حکومتوں میں رہے ہیں، کہ یہ چیزیں پبلکلی نہیں بتائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو انہوں نے بھی راز میں ہی رکھنا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور یہ باتیں جو ہیں وہ باہر آئی ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت ایسا ہے کہ جب یہ باتیں باہر آئی ہیں تو جو بلاول بھٹو ہے
وہ بھی جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے امریکہ جا رہے ہیں کہ وہ یہ بتا سکیں کہ سر جی ہمارے پاکستان کی جو حکومت ہے یا جو عسکری قیادت ہے، تو سول اور عسکری قیادت ان کا تو اس طریقے کا ہے کہ وہ آپ کی طرف بالکل بھی نہیں آئیں گے، آپ کے مفادات کو بالکل بھی جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھیں گے، لہٰذا وہ تو اب اپنا قبلہ جو ہے وہ چائنا کی طرف کر چکے ہیں اور اس طرف ہی وہ رہیں گے۔ تو لہٰذا ہم آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ ہیں موجود، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس طرح کہ شہباز گل نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی سی وی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بات صحیح بھی ہے، حقیقت یہی ہے، اسی وجہ سے ہی وہ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی، یہ جتنے بھی یہ آئیڈیاز ہیں یہ سب پرانے ہو چکے ہیں، اب اس طرح کی کوئی بھی کہانی ہو نہیں سکے گی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ مریم نواز انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا تھا کہ جو ملک کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں وہ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بنانی چاہیے، اپنی ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ملکی خارجہ پالیسی کو نہیں بنا سکتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ان کی حکومت تھی تو ان کے ابا جان جو تھے پرائم منسٹر بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے وزیر خارجہ کا بھی عہدہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، انہوں نے وزیر خارجہ نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے وہ چیزیں ایسی کچھ کرنا ہی نہیں تھا کہ جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی ان کی اپنی ذاتی خواہشات ساری چل رہی تھیں، اس ٹائم پہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، لیکن اب نظر آئی ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ جناب امریکہ ہمارا ساتھ دے گا آ کر کے تو ہم جو ہے وہ اقتدار میں واپس آ جائیں گے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، یہ آپ سب سمجھتے ہی ہیں۔ اس لیے مریم صاحبہ نے یہ کہا۔ اچھا، دوسری طرف جو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو میں تو ان کو مولانا بھی نہیں سمجھتا ہوں، وہ بس نام انہوں نے لگا لیا اپنا، تو ایز اے نام میں ان کو مولانا کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ جو بائیڈن کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جناب وہ تو بہت بڑا زیرک قسم کا سیاستدان ہے اور بہت پرانا سیاستدان ہے، اس کو پتہ ہے جمہوریت کیسے چلتی ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے کہ جناب آپ پاکستان کی طرف دیکھیں، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ اب اس کو یہ جمہوریت نہیں مانتے کیونکہ یہ خود سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ یہ جو بند کمرے کا اجلاس کیا گیا، جو بریفنگ دی گئی عسکری قیادت نے، اس میں تقریباً کوئی 80 لوگ تھے، تو اس کی جو باتیں تھیں وہ باہر آ گئی، اور باہر آنے کے بعد میں اب یہ لوگ اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا جی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ جو پچھلا ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے وہ یہی رہ چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے۔ تو چائنا کو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ہے، کل واپس کوئی بلاول کی حکومت آ جائے یا کسی نون لیگ والوں کی حکومت آ جائے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس طریقے سے ہم تعلقات بنا کے رکھیں ان لوگوں سے کہ اگر ان لوگوں کی کسی اور کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ متاثر نہ ہو، ہم جو چیز ایک لے کر کے چل رہے ہیں، سی پیک اور BRI، یہ متاثر نہ ہو سکے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ان لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آ کر کے آپ ہمارے جو 7 سالہ تقریب ہیں اس میں آئیں اور اس میں بات کریں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بلوچستان کے اوپر۔ بلوچستان میں جو تقریبات ہوئیں، جو سی پیک اتھارٹی نے جو ہے وہ ارینج کی تھی، تو عاصم باجوہ صاحب تھے، انہوں نے بیسیکلی ارینج کیا تھا سارا کچھ، تو چائنا سینٹر میں۔ تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ چائنا ہے اور BRI ہے اور سی پیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے پس پش نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے کہ یہ بیسیکلی ہماری ترقی ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کی گوادر کے ایونٹ میں، اور اب جو ہے وہ جو ہمارے جو کنر جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ایک بیان دیا ہے۔ یہ بلوچستان میں ایک تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا ہے، اور بڑا ہی زبردست قسم کا بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری فورسز نے بلوچستان میں دشمنوں کو شکست دے دی ہے، لیکن ان کے ابھی تک کچھ آثار باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ لہٰذا جنگ کو ان کے خاتمے تک جاری رکھیں گے، یعنی جو آثار باقی ہیں اس آثار کے خاتمے تک جو ہے وہ یہ جنگ ہم جاری رکھیں گے،
اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت بھی کی جائے گی. لہٰذا بلوچستان کو ہم قومی دھارے میں بھی لے کر آئیں گے. صحیح ہے. اور قومی دھارے میں تو آلریڈی ہے، لیکن ان کا مین مقصد یہ تھا کہ کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ علیحدگی پسند، کیونکہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے، ایسے لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ علیحدگی پسند تنظیمیں بنا کر کے جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، ہتھیار اٹھا لیا انہوں نے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا بلوچستان. اب اس کو بھی ترقی دینی، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات بولی ہے، اب اس کو ترقی دینی ہے. یہ ان کا مقصد ہے کہ قومی دھارے میں اس طریقے سے لے کر آنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ وہ بلوچ یا وہ لوگ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دشمن کون ہے؟ دشمن ہے بھارت. ٹھیک ہے. جو کہ فی الحال ہمارے ان فرنٹ ہے، یعنی سامنے. ویسے تو بہت سارے ہیں، بہت کچھ ابھی ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ را اور دشمن ان کے ہاتھوں میں جو استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بلوچ جو ہیں یہ را کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اس بات کو بہت زیادہ مینشن کیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے ہم بات چیت کریں گے، لیکن ہم ان یعنی ناراض بلوچوں سے تو ہم بات کریں گے، لیکن ان بلوچوں سے بات نہیں کریں گے جو دشمنوں کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. باقی پاکستان کی فوج پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج پہ جو ہے آپ اعتبار کریں، ان کی صلاحیت پہ اعتبار کریں، اور ہم جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، ہم کبھی بھی سوتے نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اور ہم کبھی بھی اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب نے بھی یہی بات بولی تھی کہ ہم ناراض بلوچوں سے بات کریں گے. تو ان کا بھی مطلب یہ تھا کہ وہ بلوچ جو کہ ناراض ہوئے ہوئے لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے یا پاکستان کے دشمن نہیں بنے یا مطلب دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلے، ان لوگوں سے بات چیت ہوگی، لیکن ان لوگوں سے نہیں ہوگی جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے ہیں اور یا دشمن بن چکے ہیں. تو اس طرح کی چیز ہے. سو دیٹس اٹ فار ناؤ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.